دروازہ کھلا۔ میرا خیال تھا کہ رات کا کھانا آیا ہوگا، لیکن اس کے بجائے آنے والے نے اشارے سے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں #45 کا پستول تھا اور وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ میرے باہر آتے ہی اس نے دروازے کو لاک کر دیا۔ چلو، اس نے کہا۔ میں اس کے آگے چلنے لگا۔ دوسری راہداری سے گزر کر ہم ایک گیلری میں آئے۔ یہ بوٹ کا بائیں طرف کا حصہ تھا جہاں قطار سے کیبن بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی نے کہا یس۔ اس نے مجھے اندر چلنے کو کہا۔ میں کیبن میں داخل ہوا تو وہ میرے پیچھے تھا۔ کیبن خاصا پرتعیش تھا اور یہاں جان گرے شراب اور شباب کے لازمات کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وسکی کا جام تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ساونی سلونی سی حسینہ تھی۔ اس کا تعلق شاید بنگال سے تھا۔ بلا شبہ اس کی سیاہ آنکھوں اور سیاہ زلفوں میں جادو تھا۔ نقوش عام سے تھے مگر اس کے جامے سے باہر ہوتا شباب زہد شکن تھا۔ مجھے دیکھ کر جان گرے نے لڑکی کی کمر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ خاصے نشے میں تھی اور نشیلی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جان، یہ ہینڈسم کون ہے؟ اس نے اٹھلا کر کہا۔ ہنی، تم ذرا جا کر عرصے پر ہوا کھاؤ، جان گرے نے پیار سے کہا۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی، اس نے اسی انداز میں کہا۔ پوری قوت سے مارے جانے والا تھپڑ لڑکی کے ساتھ میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ لڑکی بستر سے اچھل کر نیچے جا گری تھی۔ جان گرے نے دوبارہ اسی لہجے میں اس سے کہا، ہنی، میرا خیال ہے اب عرصے پر ہوا کھانا تمہاری طبیعت کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ ہنی نے خوفزدہ ہو کر اپنی ناکافی لباس کو سمیٹا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد جان گرے نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بیٹھو مسٹر جوزف، اس نے میرے نام کا حلیہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے لانے والا شخص پوری طرح چوکس میرے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے مہلک پستول کی نال میرے سر سے کچھ ہی دور تھی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جام والا ہاتھ فضے میں لہرایا۔ مسٹر یوسف، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں ساتھ کیوں لایا ہوں؟ مجھے اس بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں تمہارا قیدی ہوں اور میرے بارے میں تمہارے ارادے نیک نہیں ہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اس کے برعکس اگر میں کہوں کہ میرے ارادے تمہارے بارے میں نیک ہیں اور خلیج سے لا کر میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تو میں اسے ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ مسٹر یوسف یک لخت اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ در حقیقت میں نے تمہارے ساتھ نیکی ہی کی ہے، ورنہ اس وقت تم سمندر میں مچھلیوں کی خوراک بن رہے ہوتے۔ اس بارے میں بھی مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ بالآخر میرے بارے میں تمہارا پروگرام یہی ہوگا۔ وہ ہنسا۔ اس نے اپنے برابر میں پڑا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس کا رخ اس ٹرالی کی طرف کیا جس میں ٹی وی اور VCR رکھا تھا۔ ٹی وی کی اسکرین روشن ہو گئی۔ اس میں ایک بحری جہاز کا دھندلا سا منظر نظر آ رہا تھا۔ اچانک میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے جہاز کو پہچان لیا تھا۔ یہ خلیج تھا۔ کیمرہ زوم ہونے لگا اور جہاز اسکرین پر واضح ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کے پہلو میں لکھا SS خلیج بھی صاف نظر آنے لگا۔ یک لگ جہاز کے مختلف حصوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے اور اس کے ٹکڑے فضا میں اڑ رہے تھے۔ اتنی دور سے آواز ریکارڈ کرنا ممکن نہیں تھا، ورنہ خلیج پر ہونے والے دھماکے بھی سنائی دیتے۔ شاید کیمرہ بحری جہاز سے کئی میل کے فاصلے پر تھا۔ دیکھا تم نے؟ جان گرے شیطانی انداز میں مسکرایا۔ میں نے تمہاری جان بچائی ہے نا؟ تم ذلیل انسان۔ میں کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ پستول کی نال میرے سر سے چپک گئی۔ میں ساکت ہو گیا۔ اس وقت مجھے شدت سے افسوس ہوا کہ میں اپنا پستول کیبن میں کیوں بھول آیا تھا، ورنہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر کم از کم جان گرے کا سر ضرور اڑا دیتا، چاہے اس کے بعد خود میری کھوپڑی بھی اڑ جاتی۔ جان گرے تمسخرانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ 30 افراد کے اس قتل عام پر اس کے چہرے پر ندامت کا ایک داغ بھی نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ اس وقت کوئی بھی جذباتی قدم مجھے مسائل سے دوچار کر دیتا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں اکثر اچھا نہیں کرتا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تم نے 30 بے گناہ افراد کی جان لی ہے، تم قاتل ہو، میں نے زور سے کہا۔ اس نے سر لہجے میں کہا، مجھ پر دباؤ مت ڈالو، میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ یوں بلا وجہ کسی کی جان لینا بلا وجہ نہیں، اس نے حقارت سے کہا۔ ان لوگوں نے میری توہین کی تھی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ 30 کے 30 افراد تمہارے مجرم تھے، میں نے تلخی سے کہا۔ جب ہاتھی نکلتے ہیں تو ان کے پیروں تلے چھوٹے موٹے حشرات الارض پیس ہی جایا کرتے ہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا تو میرا خون کھول اٹھا۔ اور مجھے کیوں بچایا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا مجرم تو میں ہوں، وہ مسکرایا۔ تمہیں بچانے کی کئی وجوہات ہیں۔ اول تو تم میرے ہم نسل ہو، دوسرے تم نے اس جہاز کو تباہی سے بچا کر میرے دل میں جگہ بنا لی۔ میں نے جو گریپ لگایا تھا اس کا توڑ تقریباً ناممکن تھا اور اسے ناکام بنانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ میں ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہوں بشرطے کہ تمہارے ہم نسل ہوں، میں نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ بائی دا وے، تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں تمہارا ہم نسل ہوں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے نیا جام بنایا۔ بوتل تقریباً ختم ہو چکی تھی اور یہ ابھی ختم ہوئی تھی تو شراب کے معاملے میں جان گرے کی قوت برداشت حیرت انگیز تھی۔ وہ نشے میں ضرور تھا لیکن اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر یوسف، بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارا پس منظر کیا ہے۔ اس وجہ سے میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ہم نسل ہو۔ میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ تم میرے بارے میں جانتے ہو؟
हाँ, मैंने कहा ना कि तुम्हारे पस मंज़र से पूरी तरह वाकिफ हूँ। इस लम्हे में भूल गया कि मैं इसे शदीद नफरत करता हूँ और इसे अपने 30 साथियों का कातिल समझता हूँ। मुझे तो बस ये याद रहा कि वो मेरे बारे में वो कुछ जानता था जो मैं भी नहीं जानता था। मैंने तड़प कर कहा, प्लीज मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। मेरा इस्तराब देखकर वो लुत्फानंदोज होने लगा। जल्दी क्या है मिस्टर यूसुफ, अभी तो तुम मेरे साथ ही हो, जल्द तुम्हें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने अपनी बेताबी पर काबू पाने की कोशिश की, फिर इससे बोला, मुझे ये देखकर हैरत हुई कि तुमने बहरी कज़ाकी शुरू कर दी है। उसने बुरा सा मुंह बनाया, इसे बहरी कज़ाकी ना कहो, हमारा मकसद बुलंद है। इस किस्म के अक्सर काम करने वाले बुलंद अज़ाइम ही रखते हैं। मेरे लहजे में इस्तेज़ा था। तुम नहीं समझोगे, खैर जल्द ही सब कुछ जान जाओगे। इसने खाली जाम बराबर में रखी तपाई पर रखा। क्या कज़ाकों का यह ग्रोह इस इलाके में सरगर्म है? मैंने मानी खेद अंदाज में कहा। तुम ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। वो अपनी सांप जैसी चमकीली आंखों से मुझे घूरता हुआ बोला। ठीक है, मैंने गहरी सांस ली। तुमने यही सब कुछ दिखाने और सुनाने के लिए मुझे बुलाया था? इसकी तुम्हारे नज़दीक अहमियत नहीं है? मैंने शाने उचकाए। मैं ज़्यादा तजस्सुस नहीं करता। वो मुस्कुराया जैसे मेरी बात पर शक कर रहा हो। मैंने कहा ना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश। ओके, मैंने मान लिया। मैं मारे तजस्सुस के मरा जा रहा हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारी गर्दन दबाकर सब कुछ उगलवा लूँ। अगर तुम्हारा ये पालतू कुत्ता ना होता तो शायद मैं यही करता। मेरे खिताब पर पिस्तौल बरदार का कान सुर्ख हो गया था। इसने घुर्रा कर मेरी तरफ देखा, लेकिन सचमुच वो पालतू था। अपने मालिक के मर्जी के बगैर वो दुम भी नहीं हिला सकता था। जॉन गिरी ने इसे घूरा तो वो खामोश हो गया। इसने दुरुस्त लहजे में कहा, ये मत भूलो कि तुम एक कैदी हो। मैं तो नहीं, शायद तुम ये बात भूल गए हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा। शट अप, जॉन गिरी सब्र खो बैठे। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।